اس میں 3 لوگ جو ہے نا وہ اب تک فوت ہو چکے ہیں متاثرین کے. نیب کے آفس میں گئے تھے ہم لوگ. وہ کہہ رہے تھے 100 بندوں کی اپلیکیشن لے کے آئیں اور 50 کروڑ روپے کا ڈیٹا لے کے آئیں. انہوں نے ایک لسانی چکس کے نام سے ایک فراڈ کیا تھا کروڑوں روپے کا, اور وہ کروڑوں روپے کا فراڈ کر کے ان کے ہاتھ کھل گئے. یعنی ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ. ہاں جی اسی آپ ہی گیا تے چھڈ کے انہاں دے حوالے کر کے آ گئے. اور کچھ ایسی بہنیں ہیں جن کی جو ہے نا وہ شادی داؤ پہ لگی ہے اور ان کی جو ہے نا طلاق تک نوبت آئی ہوئی ہے. جی ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان باؤ ہارون چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں نڈر نیوز. ناظرین, پریس کلب کے باہر ایک پروٹیسٹ کور کیا تھا, اسی چینل پہ وہ نشر کیا گیا ہے اور کافی لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے, سراہا بھی ہے, اور کافی ایسے صارفین ہیں جنہوں نے اس کے اگینسٹ میں بھی کچھ بولا ہے. آج وہی متاثرہ لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب تک آپ کے کیس کی پروسیڈنگ کہاں تک ہوئی ہے اور آپ نے کس حد تک ایفرٹ کی ہے, کس حد تک ابھی تک آپ کی سنوائی ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا کیس اب تک کہاں پہنچا؟ جی ہمارا کیس اب تک نیب کے پاس پہنچا جی, بلکہ پہنچایا گیا نیب تک ہم نے. یعنی تسی کس طرح پہنچا؟ جی نیب کے آفس میں گئے تھے ہم لوگ. وہ کہہ رہے تھے 100 بندوں کی اپلیکیشن لے کے آئیں اور 50 کروڑ روپے کا ڈیٹا لے کے آئیں. تو ہم نے ان کو ڈیٹا جو ہے نا وہ اربوں میں دے دیا ہے اور جو ہے متاثرین وہ سینکڑوں میں دے دیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو متاثرہ ہوئے ہیں لوگ, اس میں اب تک کوئی حادثہ رونما ہوا ہے؟ جی ہوا ہے. اس میں 3 لوگ جو ہے نا وہ اب تک فوت ہو چکے ہیں متاثرین کے ہارٹ اٹیک سے, اور درجنوں جو ہو وہ ہے نا ہاسپٹلوں میں ہیں. اور کچھ ایسی بہنیں ہیں جن کی جو ہے نا وہ شادی داؤ پہ لگی ہے اور ان کی جو ہے نا طلاق تک نوبت آئی ہوئی ہیں. اچھا جی, جنہوں نے طلاق تک نوبت لے آندی ہے وہ کس ذہنیت دے لوگ نے؟ سر وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ماؤں نے اپنے زیور بیچ کے تو اس میں انویسٹمنٹ کی تھی. تو اب وہ ان کے میاں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ یا تو پیسے اپنے ماں باپ سے لے کے آئیں یا پرائم زون سے پیسے واپس لے کے آئیں. اچھا جی, ادھر تک بات پہنچ گئی؟ جی سر یہاں تک پہنچ گئی ہے, اور اس میں 3 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں. کتنے لوگوں کی؟ 3 لوگ اس میں فوت ہو چکے ہیں ہارٹ اٹیک سے. They are all males or female? میلز. جی ٹینشن انزائٹی کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ایک تو پچھلے ہفتے میں فوت ہوا ہے جی, جاوید نام تھا ان کا, اور وہ پچھلے ہفتے میں وہ فوت ہوئے ہیں. تو ہم لوگ ان کے بھی جنازے پہ گئے تھے. اب تک ہم نے 3 جنازے اٹھا لیے ہیں اس پرائم زون کے دھوکے کی وجہ؟ جی دھوکے کی وجہ سے. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو اکثر کیوں کویشچن آیا ہے, لوگوں نے سوال بھی کیے ہیں, کوئی ظاہر بات ہے کوئی ہنس رہا ہے, کوئی افسوس کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ایسی کون سی غرض تھی یا آپ کو ایسی کون سی لالچ تھی جو آپ کو اس پرائم زون پہ لے آئے؟ یہ ہے کہ بھائی یہ لالچ اور غرض نہیں ہوتی, یہ تو ماحول ایسا ہوا یہاں پر پاکستان کا کہ یہاں پر ہر بندہ جو ہے نا, کسی کو بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, کسی کے پاس فیسوں کے پیسے نہیں ہیں, کسی کا گھر کا کرایہ نہیں ہے. تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ چلے یار گھر میں کچھ میرے پاس پیسے پڑے, کچھ سیونگ ہے, کسی کی کمیٹی نکلی ہے, کوئی ریٹائر ہوا ہے. ظاہر بات ہے یہ چیز تو ہر کوئی سوچتا ہے. تو وہ اس چکر میں جو ہے نا وہ سب نے جو ہے نا ہزاروں لوگوں نے نا ان کے شکنجے میں آ گئے. اور پھر یہ اچھا جو ہے نا ایک پیکج لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے نا سب سے اچھا پیکج ہم دیں گے اور آپ کی رقم محفوظ ہوگی. انہوں نے اشتہار اخبار میں دیا تھا اور اپنا اس میں میڈیا پہ کہ سب سے محفوظ ترین جو رقم ہے نا آپ کی ہمارے پاس ہوگی, آپ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ ضائع ہو رہے ہیں, آپ ہمیں دیں, ہم اس سے کاروبار کریں گے اور آپ کو پیمنٹ کریں گے اس کی, اور اس کو پروفٹ بھی دیں گے اور کے پیسے محفوظ بھی رہیں گے. تو یہ تو ایک لالچ نہیں تھی, یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک اخراجات جو پورے کرنے کا جو نا ایک طریقہ جو نا ہر بندے نے اڈاپٹ کیا تھا. تو کچھ لالچی لوگ بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے, تو انہوں نے شاید لالچ سے کیا ہو, لیکن زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ٹینشن کی وجہ سے جو ہے نا ان کے شکنجے میں آئے ہیں. یہ تو 2-3 سال سے پہلے بھی جو ہے نا یہ کام کر رہے تھے. انہوں نے ایک لسانی چکس کے نام سے ایک فراڈ کیا تھا کروڑوں روپے کا, اور وہ کروڑوں روپے کا فراڈ کر کے ان کے ہاتھ کھل گئے. انہوں نے پھر ایک پرائم زون کمپنی بنائی, وہ بند ہو گئی کیونکہ پکڑے گئے تھے, یہ پکڑے گئے, پھر بارگیننگ ہو گئے, پھر یہ وہاں سے نکلے, بلیک لسٹ ہوئے. آپ کا مطلب یہ کمپنیوں سے کمپنی بناتے رہے, ایسے بنا رہے ہیں یہ. ہمارے کچھ ذرائع ایسے ہیں
ان ذرائع سے یہ ہمیں کچھ پتہ چلا ہے کہ ظاہر بات ہے چور ہمیشہ اپنا رستہ آسان کرن واسطے اپنی بندے نے بندیاں دے وچ چھوڑے ہوندے نے. کیا اس بات میں صداقت ہے یا نہیں؟ بالکل سچ کہہ رہے ہیں آپ. ایسے ہی ہے. یہ جو پرائم زون کے جو جتنے وہ کرتے دھرتے تھے نا, انہوں نے اپنے چور اس میں چھوڑے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کو لالچ دیتے تھے. لالچ کیا دیتے تھے کہ تم پیمنٹ اپنی جو ہے نا لے کے آؤ, ہم آپ کو جو ہے نا اس میں لگواتے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جو ان سے کمیشنیں بھی لیتے تھے پرائم زون سے. کمیشنیں تو بھائی جان آپ سب نے لی ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے آپ کی کہ ہم سب نے لی ہیں. اچھا جی, پکی بات ہے. یہ پکی یہ وہ ان کے جو ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے نا, کمیشن صرف ان کو ملتی تھی. مطلب کہ آپ اگر اپنے لے کے جا رہے ہیں فیملی کا بندہ یا کوئی, آپ کو بھی تو کمیشن ملی ہی ہوگی. نہیں جی, کچھ بھی نہیں ہمیں. جی سر ابھی تک ہم کچھ بھی نہیں لے کے گئے, ہماری ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਏ. یعنی ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ. ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ. ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪੋਲੀਓ ਕਰਤੀ. अच्छा जॉब करती हैं. हाँ जी पोलियो. कितने पैसे कहाँ से आए आप? मैं कुछ मेरी अम्मी ने दिया, कुछ मैंने बचपन से लेके अभी तक इतने जोड़े थे. आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड फोत हो गए. आप बेवा हैं, सॉरी. 3 बच्चे हैं और मैं पोलियो का काम करती हूँ. 3 बच्चे कितने हैं? एक इतना है, एक इतना है, एक इतना है. यानी इतना इतना, कोई 10 साल का, कोई 12 साल. एक 12 साल का, एक 10 साल का, एक 8 साल. अच्छा शाहिद भाई, ये आपके आदमी की है? जी सर, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको. ये इन्होंने इसी सोशल मीडिया पे अपना ऐड दिया था, ठीक है, कि आपकी जो पैसे हैं वो हमारे पास. आपकी सरमायादारी हमारी अमानत है. आपकी रकम अगर बैंकों में पड़ी है, खसारे का शिकार हो रही है और आप किसी भरोसामंद जरिया की तलाश में हैं, तो फिक्र हुई ख़त्म. प्राइम जोन अपने शराकत दारों को हलाल मुनाफा और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है. जी सर, यही इन्होंने वहाँ पे इदारे में प्राइम जोन में सबसे पहले मुफ्ती हमें मिलता था, मुफ्ती रिजवान नाम का. मुफ्ती रिजवान? जी सर, वो फतवा देता था हमें कि ये पैसा हलाल है, ये सूद में नहीं है. ये मुफ्ती रिजवान है कौन? जी सर, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ. ये मुफ्ती रिजवान सबसे पहले हमें मिलता था और ये अपना तारुफ करवाता था कि मैं मुफ्ती हूँ, मैं फतवे देता हूँ, ये जो आपकी जो पैसे हैं ये बिल्कुल हलाल हैं, ये कोई सूद नहीं है. क्योंकि सूद तो जो है वो जंग है अल्लाह से, कोई शक नहीं. वो तो जंग कोई भी जीत नहीं सकता ना अल्लाह से. तो हमने इसे कंफर्म किया मुफ्ती से. मुफ्ती कहता था जी ये कोई सूद नहीं है. उसके बाद जो है मुफ्ती रिजवान के बाद हमें मिलता था हाफिज़ अफजाल. वो कहता था जी मैं कुरान का हाफिज़ हूँ और जनाब वो हमें सूरतें बताता था कि ये बिल्कुल हराम नहीं है, ये हलाल पैसे हैं, ये आपको प्रॉफिट की शक्ल में है. ये सर मुफ्ती रिजवान है. माशाल्लाह जी माशाल्लाह. इन्हां दा चेहरा इंज लग रहा है जिवें पता नहीं ये कोई प्रोफेशनल डाकू होंदा है. वाह क्या बात है, मुफ्ती साहब जिंदाबाद. फिर अगले काउंटर पे जाते थे हाफिज़ अफजाल के बाद हम जाते थे सैयद शहजाद के पास. वो कहता था सदात घराने से हूँ मैं. तो ये आप सईदे को सईदों का हवाला भी दिया गया. जी बिल्कुल देता था. वो अपना तारुफ ही यही करवाता था कि मैं सैयद ज़ादा हूँ, ये आपके पैसे एक एक पैसा हमारे पास अमानत है. अच्छा मैं ना नडर न्यूज़ पे वर्क करता हूँ. ਤੁਸੀਂ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਫਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜੇ.